اب جب پہلی دفعہ اس کی ڈیبیٹ ہوئی نا حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ، تو یقین کریں اس کے طوطے اڑ گئے، اس کی ہوا نکل گئی ساری۔ مفتی صاحب نے وہ مت مار چھڑی۔ یہ ملحد جاوید اختر وہ شخص ہے کہ 2 دہائیوں سے اس کا رعب قائم ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، یہ شاعر ہے، یہ رائٹر ہے، کئی گانے لکھے اس نے، کئی فلمیں لکھی اس نے 40 سال سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر، یہ میڈیا ٹاک کے ماہر ہوتے ہیں، باتیں کرنی ان کو، باتیں بنانی ان کو آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج تک پالا پڑا تھا ایسے ہی لوگوں سے۔ کبھی کسی علمی آدمی کے پاس تو وہ بیٹھا ہی نہیں، ایسے دلائل دیے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا کہ میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، میں خدا کو جانتا نہیں ہوں، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، اس لیے میں خدا کو مانتا نہیں ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اندھا یہ کہے کہ میں سورج کو نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے سورج کو دیکھا نہیں۔ بھائی یہ یور فالٹ، تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج ہے نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے نا بڑا علمی جواب دیا، انہوں نے کہا کسی چیز کو نہ جاننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں ہمارا ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے قلعہ دیدار سنگھ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ گاؤں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے نہیں۔ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ گجرانوالہ میں وہ فلانا گاؤں ہے یا نہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا علم ناقص ہے۔ بہرحال اللہ پاک جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے ندوی صاحب کو اور ان کے استاد مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، انہوں نے محنت کی، انہوں نے لگن کی، اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو پوری دنیا پر سرخرو کیا۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ واقعی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یہ سنی اور پھر علمی باتیں سنی، وہ جاوید اختر کہہ رہے ہیں یہ تسی کی کہہ رہے ہو، مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی، تسی کہہ کی رہے ہو؟ وہ ادھروں پھاڑے انجدیاں وہ تو دلیلاں سن۔ لیکن جب وہ ایک علمی بات پر علمی میدان میں آیا تو اس کو سمجھ لگ گئی۔ بہرحال میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید اللہ کرے کہ یہ ڈیبیٹ ملحد جاوید اختر کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔